یہاں پر پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین مفتی زبیر صاحب سے اچانک سامنا ہوا۔ ہمیں تو ان کی شناخت میں تردد تھا، اگرچہ جنید جمشید صاحب کے مشہور و مقبول پروگرام الف لام میم پر بارہا انہیں دیکھا اور سنا تھا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مطلع ابرآلود تھا، باشندگان ام القریٰ بہت مسرور نظر آ رہے تھے کہ ایک عرصے کے بعد آسمان مکہ پر بادل نظر آئے تھے۔ یک بیک سڑک گیلی ہونے لگی، مہک وصال کی آنچ اور خوشبو کیفیتیں منبسط کرنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم محسن ریحان، قسط نمبر 5۔ حسب سابق سب لوگ ساتھ تھے، لیکن مطاف کے جلووں میں کون کہاں ہے کسے معلوم ہوتا۔ طواف کے بعد مولانا سالم صاحب متعین کی ہوئی جگہ پر مل گئے، پھر عمرہ مکمل کیا اور رات کا مابقیہ حصہ دنیا کے سب سے مقدس صحن میں گزارا۔ وہاں کی فضا کو جہاں قدرت نے تجلیات کا مرکز اور برکتوں کا گہوارہ بنایا ہے، وہیں بندگان خدا کی پرخلوص عبادتوں نے بھی اس حرم میں ایسا رس گھول دیا ہے اور دعاؤں، صداؤں اور فریادوں کی ایسی فضا اس ماحول میں تحلیل کر دی ہے کہ وہاں کیا جانے والا ایک ایک عمل شخصیتوں پر گہری چھاپ چھوڑتا ہے اور صلاح جو نفوس بشریہ میں انقلاب برپا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اذہان انس و جن اس ماحول میں عجب پرکیف ہوتے ہیں۔ وہاں کے سجدوں کی لطافت کیا بیان کی جائے۔ ہر قسم کی کیفیت کے اظہار کے لیے اگر انسانی لغت میں الفاظ پائے جاتے تو ضرور وہ کیفیت آج قلم کاروں اور انشا پردازوں کی زینت قرطاس اور آرائش زباں ہوتی۔ سینکڑوں لوگ اپنے اپنے انداز سے خدا تعالیٰ سے ہم کلام تھے۔ کعبے کی چاروں سمت دالان میں لوگوں کی اکثریت تلاوت قرآن میں مشغول تھی۔ اس کے آگے صحن میں بیٹھے لوگ کچھ نماز میں تو کچھ محض دیدار کعبہ میں یکسو تھے۔ کچھ لوگ زمزم کے کولروں کے پاس اس آب حیات کو شکم سیر ہو کر پی رہے تھے۔ اس کا اگلا حصہ باضابطہ مطاف تھا، جس پر لوگ بظاہر تو ایک کالی چہار دیواری کے چکر لگا رہے تھے، لیکن دراصل وہ اپنے پیدا کرنے والے کی اور ساری دنیا کے خالق کی اطاعت کر رہے تھے، فرما برداری کر رہے تھے اور ایک عظیم عبادت انجام دے رہے تھے۔ کہنے والوں نے کہا اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر کہا کہ مسلمان بت پرستی کی مخالفت کرتے ہیں اور خود ایک چہار دیواری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر احترام اور عبادت کو باہم خلط ملط نہ کریں تو ہر صاحب خرد یہ تسلیم کرے گا کہ کعبے کی طرف سجدہ کرنا، اس کو چومنا، اس کو پکڑ کے رونا گڑ گڑانا، اس کے گرد چکر لگانا، اس کی عزت کرنا، یہ احترام ہے، عبادت اور پرستش نہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ کعبہ وہاں نہ بھی رہے تب بھی ہمارا رخ وہی ہوگا۔ حالانکہ یہ بت اور مورتیاں اگر پجاری کے سامنے سے ہٹا کر اس کے پیچھے رکھ دی جائیں تو وہ بھی اسی سمت گھوم جائے گا۔ یہی فرق ہے، یہی وجہ ہے ہم ہر مسجد میں کعبہ نہیں بنا لیتے۔ نادان یہ نہیں جانتے کہ اسلام خود سپردگی کا دوسرا نام ہے۔ مرد مومن کو حکم خداوندی کے بعد اس سے بحث نہیں ہوتی کہ میرا رب ہمارے اچھے، خوبصورت، قیمتی اور مہذب ترین لباس اتروا کر 2 بغیر سلائی والی چادروں میں کیوں بلا رہا ہے، پھر ایک عمارت کے پھیرے کس منطقی سبب سے ضروری قرار دے رہا ہے۔ ہم نے رات کا جو وقت حرم میں گزارا اس میں مولانا سالم صاحب ساتھ تھے، ان کی برکت سے ہمیں بھی عبادت کی کچھ توفیق ہوئی۔ مولانا کا جذبہ قابل تقلید تھا، جس کا دوران سفر ہم نے ہر مقدس مقام پر مشاہدہ کیا۔ ان کی ایک ایک نقل و حرکت اور نظام الاوقات کی حسن ترتیبی ان کے دل میں مقام کی عظمت اور وقت کی اہمیت پر غماس تھی۔ ظاہر صحبت کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے، لہذا ان کا ساتھ میرے لیے سود مند اور نفع بخش رہا۔ وہاں لوگ اس کیف و مستی میں عبادت کرتے ہیں کہ شاید اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی وہ خشوع و خضوع اور خلوص و للہیت نہیں پاتے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد مطاف میں طواف رک گیا اور صفیں بننے لگیں، سب یک رخ تھے۔ یہی تو حکمت الہی ہے کعبے کو قبلہ قرار دینے میں کہ ایمان والے خواہ دنیا کے کسی گوشے اور کنارے میں ہوں، ان کے رخ میں ہم آہنگی، یکسوئی اور یگانگت رہے۔ ہر کلمہ گو کی سمت ایک ہو جس طرح کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اب تو تمام مسلیان حرم اسی آواز پر ہمتن گوش تھے جس کا کوئی ثانی اور مماثل نہیں۔ عرب کی ہوش ربا آواز اور دلدوز و جانسوز لہجہ دنیا کے بہترین کلام کو دنیا کے افضل ترین مقام پر لاکھوں پر مشتمل مجمع کی سماعتوں کے حوالے کر رہی تھی۔ جب عجمی اس کلام پر مسحور ہو جاتے ہیں تو صاحب زبان کے لطف کے تو کیا کہنے۔ نماز کے بعد ہم لوگوں نے طواف کیا
اور دن کے اجالے میں واپسی کی، جبکہ کبوتروں کے غول بڑی دلیری سے جگہ جگہ اڑ رہے تھے، جیسے انہیں علم ہو کہ یہ حرم ہے، یہاں ہمیں مارنا تو درکنار، میرے شکاری کی رہنمائی بھی حرام ہے۔ ہم لوگوں نے ہوٹل پہنچ کر ناشتہ کیا۔ ہوٹل کا ایک ہال کھانے کے لیے خاص تھا، جہاں ٹور کے تمام لوگ کھانا ناشتہ کرتے تھے۔ متوسط درجے کا کھانا ٹور والوں نے فراہم کیا تھا، لیکن تنوع ہر کھانے میں ہوتا تھا۔ وہاں کھانا کھلانے والوں میں ہند و پاک ہر دو مقام کے لوگ تھے۔ ان میں راشد نام کے ایک صاحب، جو عمر کے اعتبار سے زیادہ حیات مستعار کی تیسری دہائی میں ہوں گے، جن میں سے ایک دہائی تو انہوں نے اپنے گھر سے دور معاش کی تگ و دو میں گزار دی تھی، بلا کی محنت کرتے تھے۔ رات میں 3-4 گھنٹے سے زیادہ ان کی بستر سے ہم آغوشی نہیں ہوتی، اور قبل اس کے کہ سورج ظاہر ہو وہ بلا ناغہ تمام معتمرین کے ناشتے کا نظم کرتے، خود ہی پکاتے تھے۔ پھر دوپہر اور رات کے کھانے کے علاوہ سینکڑوں ذمہ داریاں وہ مختصر الوجود اپنے دوش پر رکھتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمارے گھر والے ہیں جن کی مالی حالت مخدوش ہے، بھائی بہن ہیں جن کی ذمہ داری کا احساس میرے لیے 8 سال سے گھر جانے میں سنگ راہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یہاں گھر والوں کے لیے زیادہ مفید اور کفیل ہوں گے۔ باہر کیف وہی پورے ہال کا نظم دیکھتے تھے۔ حیرت یہ ہے کہ اس قدر جسمانی و ذہنی گرانیوں اور صبر آزما حالات کے باوجود وہ خوش مزاج اور ہنسمکھ تھے۔ مدینہ جاتے وقت جب احمد بھائی کا بیگ ریسیپشن میں چھٹا تھا تو کئی دن وہ انہوں نے اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ ان کی چڑھتی عمر کا سنہرا دور سخت جفا کشی سے عبارت تھا۔ ایسے محنتی اور راضی برقضا لوگوں کو دیکھ کر اچھے سنگ دل بھی احساس رشک کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی روز مغرب کے بعد مطاف کی اوپری منزل پر طواف کیا، کیونکہ احرام میں نہیں تھے اس لیے صحن کعبہ میں داخلہ ممنوع تھا۔ اوپر کا ایک طواف تو 1 گھنٹے سے بھی زائد وقت میں مکمل ہوتا ہے۔ یہاں بھیڑ کچھ کم ہوتی ہے، لیکن ویل چیئر پر معذور، ضعیف اور معمر حضرات خوب ہوتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین مفتی زبیر صاحب سے اچانک سامنا ہوا۔ ہمیں تو ان کی شناخت میں تردد تھا، اگرچہ جنید جمشید صاحب کے مشہور و مقبول پروگرام الف لام میم پر بارہا انہیں دیکھا اور سنا تھا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سنا تھا لیکن احمد بھائی نے پہچانا اور مولانا سالم صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے ملاقات کی۔ مفتی صاحب کے دونوں ہاتھوں میں اس وقت زمزم تھا جو انہوں نے نوواردین کو پیش کر دیا۔ سلام و کلام کے بعد کافی دیر تک گفتگو ہوئی، پھر وہ ایک سمت چلے گئے۔ ہم نے دوران طواف عشاء پڑھی تھی، پھر طواف مکمل کر کے واپس ہوٹل آ گئے۔ اس دن بس میں کراچی کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ پختہ عمر کے تھے۔ سیاہ کرتا پیجامہ آراستہ بدن تھا، سر پہ جالی دار ٹوپی اور گندمی رنگ کے قدر تلخی نما چہرے پر فریم لیس عینک لگی تھی۔ چشمے کے شیشوں کا دبیز ہونا ان کی نگاہ کی خاصی کمزوری پر مشیر تھا۔ ان کے یاد رہ جانے کی وجہ ان کے چند مشورے بنے تھے۔ انہوں نے علیک و سلیک کے بعد برابر والی سیٹ پر دعوت نشست دی، کچھ باتیں کی، چند سوالات اپنے شوق و مذاق کے مطابق کر لیے تو ایک فیصلہ صادر فرمایا جس میں ہمیں مقلد جامد کا مزدہ سنا دیا۔ پھر یہ مشورہ دیا کہ جب تک تم ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی، ڈاکٹر ذاکر نائک اور انجینئر علی مرزا کو نہیں سنو گے ہدایت نہیں پا سکتے۔ عجب ظلم تھا۔ ہم نے حتی الوسع لجاجت سے عرض کیا کہ کم از کم اتنا تو رحم کیجئے کہ راہ ہدایت کو ان حضرات کے ساتھ خاص نہ کریں، لیکن وہ تو جیسے قسم کھا کر آئے تھے۔ ہم نے ان کے سامنے مذکورہ شخصیات کے محقق اور صاحب علم ہونے کا تو اقرار کیا، لیکن ان کے کہنے کے مطابق انہیں برحق اور ہدایت کا واحد طریق ماننے پر اظہار بیزاری بھی کیا۔ اتنے میں منزل آ گئی اور ہم دونوں رفیق جو زندگی میں پہلی اور شاید آخری بار ملے تھے 10 منٹ کی گفتگو کے بعد پھر جدا ہو گئے، نام تک نہ جانا۔ دراصل اپنے موقف پر بیجا شدت اور بعض محقق علماء کے تفردات پر اصرار ایک غیر مناسب طرز عمل ہے جو رائج ہے۔ سوشل میڈیا جہاں احقاق حق میں انتہائی معاون و ممد ہے، وہیں شذوذ و نوادرات کی تشہیر و ترویج کا بھی ذمہ دار ہے جو کہ امت کے انتشار کا بنیادی عنصر ہے۔ ہوٹل پہنچ کر کچھ وقت دوش بیداری پر سوار رہے، پھر تھکن سے چور جسم فوراً ہی عالم خواب کا سیاح ہو گیا۔ اگلے روز صبح ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے بھی صحن تخیل میں مختلف مقامات کے منصوبے صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں سے جیرانہ کا انتخاب ہی ہم لوگوں کا مجمع آرا ہوتا ہے۔ پھر مولانا سالم صاحب کچھ لوگوں کے اصرار پر ان کے ساتھ طائف کے لیے اور ہم لوگ تھوڑے وقفے سے جیرانہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مطلع ابر آلود تھا، باشندگان ام القریٰ بہت مسروج نظر آ رہے تھے کہ ایک عرصے کے بعد آسمان مکہ پر بادل نظر آئے تھے۔ یک بیک سڑک گیلی ہونے لگی، مہک وصال کی آنچ اور خوشبو کیفیتیں منبسط کرنے لگی۔ احمد بھائی پاکستانی ڈرائیور سے باتیں کر رہے تھے،
ہم اور عمیر ماموں سب سے پیچھے بیٹھے اس بستی میں باران رحمت کا نظارہ کر رہے تھے، جہاں کے لوگ بارش پر ایسے سرتاسر مسرت تھے جیسے کوئی دیرینہ آرزو پوری ہوئی ہو۔ ہم لوگوں کا رخ حرم سے شمال مشرق میں تھا اور منزل جیرانہ تھی۔ جیرانہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، غالباً اسی نسبت سے مسجد بھی جیرانہ کے نام سے معروف ہے۔ جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، اس وقت بنو ثقیف اور حوازن ایسے قبیلے باقی تھے جن کو اپنی افرادی کثرت، اپنے نوجوانوں کی شجاعت و بساطت اور فنون سپہ گری خصوصاً تیر اندازی میں مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ بہرکیف مقام حنین پر ان سے ایک سخت قسم کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مقبرۃ الجعرانہ، سردی کتنی لگ رہی ہے نا۔ وہاں سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کے ساتھ جیرانہ میں قیام کیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھ کر تمام صحابہ کے ہمراہ عمرہ کیا تھا۔ ہم لوگ اب احرام باندھ کر حدود حرم میں دوبارہ داخل ہو رہے تھے۔ حرم مقدس کی ہر جانب سے حد بندی ہے اور احرام کی نیت وہی معتبر اور مقبول ہے جو ان سرحدوں سے باہر ہو۔ حرم شریف کی انتہائی تعیین بھی من اللہ وحی کے ذریعے جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں ہوئی ہے۔ چنانچہ حرم سے یہی متعین مسافت تک کا علاقہ مراد ہوتا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ پورے شہر کا نام ہے جو کہ آج کل پھیل کر حرم سے باہر تک وسیع ہو چکا ہے۔ بہت سے مقامات اگرچہ عرفاً مکہ میں شامل ہوں لیکن وہ حرم میں شامل نہیں، اس لیے یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل حرمت و عظمت یا حرم شریف کے خصوصی احکام و مسائل کا تعلق صرف حدود حرم تک کے علاقے سے ہے، اس کے باہر سے نہیں۔ جاری۔